السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج جو واقعہ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا اور ابو سفیان ابن حرب کا واقعہ ہے، اور ابو سفیان کے اسلام لانے سے قبل کا واقعہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم تجارتی قافلے کے ساتھ یمن گئے، تو اس قافلے میں ابو سفیان ابن حرب بھی تھے۔ وہاں ہمیں حنظلہ ابن ابو سفیان کا خط ملا، جو ابو سفیان کے بیٹے ہیں حنظلہ، اور اس خط میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا۔ یہ خبر فوراً ہی یمن کی مجلسوں میں پھیل گئی۔ چنانچہ حضرت عباس کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک یہودی عالم آیا اور کہنے لگا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگوں میں کوئی اس شخص یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاچا بھی ہے، جس نے وہ دعویٰ کیا ہے، اس شخص نے جس کا یہاں پہ چرچا ہو رہا ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ ہاں میں ان کا چاچا ہوں۔ تو تب اس یہودی عالم نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے خدا کے نام پر پوچھتا ہوں، کیا تمہارے بھتیجے میں کوئی بچپنا ہے، کوئی شوخی ہے؟ میں نے کہا نہیں، ہرگز نہیں۔ میں نے کہا تم شوخی کی بات کرتے ہو، یعنی نان سیریسنس کی بات کرتے ہو، بچپنے کی بات کرتے ہو۔ میں تو تمہیں بتاؤں، انہوں نے تو کبھی جھوٹ بھی نہیں بولا، اور میرے بھتیجے نے تو کبھی امانت میں خیانت بھی نہیں کی، یہاں تک کہ قریش میں ان کا نام امین پڑ گیا ہے۔ پھر اس یہودی نے پوچھا، اچھا کیا وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں؟ تو حضرت عباس نے کہا کہ میں نے چاہا کہ کہہ دوں ہاں، کیونکہ یہودیوں کے نزدیک لکھنا پڑھنا ایک اچھی چیز ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ قدر و منزلت ان کے سامنے اور بڑھ جائے گی۔ لیکن ساتھ ابو سفیان بیٹھا تھا، تو مجھے یہ ڈر ہوا کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم لوگوں کی طرح لکھتے پڑھتے ہیں، تو ابو سفیان فوراً میری بات کو جھٹلا دے گا اور میری بات کی تردید کر دے گا۔ اس لیے میں نے کہہ دیا کہ نہیں، وہ یوں لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ دیکھو، اللہ کی طرف سے میں ایک آپ کو بات بتاتا چلوں کہ اللہ کی طرف سے خاص انتظام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نہیں چاہتا تھا کہ میرا نبی کسی اور سے پڑھے، وہ اپنے نبی کو خود پڑھانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میرا نبی علم مجھ سے حاصل کرے، اس لیے اس نے ہر بشر سے علم حاصل کرنے پر یہ ایک پابندی لگا دی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے کہ آپ نے اپنے رب سے علم لیا اور ساری دنیا میں اس علم کو بانٹ دیا۔ لوگ تو ایک دوسرے سے علم لیتے ہیں، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امی نبی کہتے ہیں نا، وہ کچھ ایسے لوگ ہمارے ہاں منظر عام پہ نظر آتے ہیں جو حضور کو معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم ان پڑھ کہتے ہیں، استغفر اللہ۔ اسی طرح کچھ انگریزی میں ان لیٹرڈ الٹریٹ پروفٹ کہتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم۔ دیکھو خدا کے بندو، ان پڑھ ہونے میں کوئی شان نہیں ہے، الٹریٹ ہونے میں کوئی شان نہیں ہے، بغیر پڑھے لکھے ہونے میں کوئی شان نہیں ہے۔ تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہے ہو، تو ان کے نام مبارک کا یہ حق ہے کہ ان کی شان کے ساتھ ان کا بیان کیا جائے، ان کی شان کے مطابق ترجمے کیے جائیں۔ ہمارے ہاں وہ لوگ جو ادب سے عاری ہوتے ہیں، وہ ہر ایک کو ایک ہی طریقے سے دیکھتے ہیں، ہر چیز کا ایک ہی مطلب نکالتے ہیں۔ جب عام آدمی کی بات ہوگی تو اسے امی یعنی ان پڑھ کہا جائے گا، اور ان پڑھ کبھی کسی کی شان نہیں رہی۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب اللہ نے کہا کہ یہ نبی امی ہیں، تو معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، اللہ نے اپنی نبی کی شان بڑھانے کے لیے بیان کی ہے یا گھٹانے کے لیے بیان کی ہے بات؟ تو جب شان اپنے نبی کو جب یہ لقب دے کے بلایا ہے، اور پچھلی قوموں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے، تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ یہ پاک نبی وہ نبی ہے جسے کسی بشر نے نہیں، رب نے خود پڑھایا ہے۔ تو اب شان بیان ہوگی کہ یہاں حضور کو امی کہنے کا مطلب کیا ہے۔
تو یہ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو نقطہ کلیئر ہو گیا ہو، کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ان لوگوں کی بہت زیادہ تعداد ہو گئی ہے جو حضور کو امی انہی معنی میں کہتے ہیں جیسے مکے والوں کو امی کہا جاتا تھا۔ جب امی کا لفظ نبی پاک کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا معنی اور ہوگا۔ ایک ہی ورڈ کے کئی معنی ہوتے ہیں نا، تو میرے نبی کے لیے جب استعمال ہوگا، کیونکہ اللہ نے شان کے لیے بیان فرمایا ہے۔ بہرحال تو واقعے کی طرف واپس آتے ہیں۔ تو جب حضرت عباس نے یہ بات کہی تو یہ سنتے ہی وہ یہودی اپنی چادر کو چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور سخت گھبراہٹ میں یہ کہتا ہوا چلا گیا، یہودی ذبح ہو گئے، یہودی قتل ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوٹ کر اپنی منزل پر آئے تو ابو سفیان نے مجھ سے کہا کہ اے ابو الفضل، یہودی تمہارے بھتیجے سے بہت ڈر رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب تھا ابو الفضل، یاد رکھیں۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں میں نے کہا میں نے دیکھا ہے اور شاید تم بھی اس پر ایمان لے آؤ۔ ابو سفیان نے جواب دیا میں اس وقت تک اس پر ایمان نہ لاؤں گا جب تک کہ خدا کے مقام پر گھڑ سواروں کا لشکر نہ دیکھ لوں۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں میں نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ مکے پر تو باہر سے جو بھی آتا تھا وہ کبھی سکسیسفل نہیں ہوتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے تبع کے بارے میں پڑھا، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور اسی طرح ہم نے پڑھا ابرہہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ تو اس لیے ابرہہ اور تبع وغیرہ کے واقعات ان کے ہاں بڑے عام تھے۔ تو اس لیے ابو سفیان نے کہا کہ جب تک میں وہ لشکر نہ دیکھ لوں کہ واقعتاً اللہ ایک لشکر آ جائے اور اللہ اسے تباہ بھی نہ کرے اور وہ مکے میں داخل بھی ہو جائے کہ خدا کے مقام تک آ گیا ہے، تو اس کا معنی ہے کہ وہ حق کی جماعت ہے، اس لیے تو اللہ اسے تباہ نہیں کرتا۔ جیسا کہ جرہم کو نکالنے کے لیے جب بنی خزاعہ آئے تو بنی خزاعہ کو اللہ نے تباہ نہیں کیا، بلکہ جرہم کو وہاں سے نکلنا پڑا، کیونکہ جرہم ظالم تھے اور بنی خزاعہ ظلم کے خلاف لڑ رہے تھے۔ تو جب تک میں خدا کے مقام پر نہ دیکھ لوں گھڑ سواروں کو، میں تو ایمان نہ لاؤں گا، مجھ پہ یہ بات واضح نہیں ہوگی کہ حق ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرت عباس نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو ابو سفیان نے کہا یہ بات تو اچانک منہ سے نکل گئی ہے، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ اللہ کبھی بھی خدا تک جو مکے کے قریب ایک جگہ ہے کسی لشکر کو آنے نہیں دے گا۔ اگین فار دا سیم ریزنز دیٹ آئی جسٹ ٹولڈ یو، انہی وجوہات کی بنا پر۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کو کئی برس گزر گئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور ابو سفیان اس وقت خدا کے مقام پر گھڑ سواروں کا لشکر دیکھ رہا تھا، تو میں نے اس سے کہا ابو سفیان تمہیں وہ بات یاد ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہاں خدا کی قسم مجھے اس وقت وہ بات یاد آ رہی ہے۔ کبھی کبھی انسان کے منہ سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو سچ ہو جاتی ہیں، اور اسی لیے بڑے بزرگ یہی کہتے ہیں کہ اپنی زبان کھولو، اس سے کچھ کہو تو اچھی باتیں کہو، صحیح باتیں کہو۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ تم اپنے حق میں کوئی الٹی بات کہہ لو اور وہ قبولیت کی گھڑی ہو۔ تو بہرحال ابو سفیان جو ہے وہ ایمان لے آئے فتح مکہ کے بعد، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس پر بڑی تفصیل سے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دروس کور کر چکے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اسلام لانا قبول بھی کیا۔ تو وہ پھر ابو سفیان سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے۔ ہمارے ہاں لوگوں میں شیعت کی بہت زیادہ یا رافضیت کی بہت چھاپ آنے کی وجہ سے وہ اس ایمان لانے کے بعد والے واقعات بھی جو حضرت ابو سفیان کے بیان ہوتے ہیں اس میں بھی وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے سے ہچکچاتے ہیں۔ یہ شیعت کی وجہ سے ایک آدمی مسلمان ہو گیا ہے تو جب مسلمان ہونے کے بعد کے واقعات ہوں گے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے۔ اسلام لانے سے پہلے کے واقعات ہیں تو اس میں ابو سفیان کہا، کتابوں میں بھی ایسے ہی لکھا ہے۔ تو اس لیے آپ نے ڈرنا نہیں ہے، حق بیان کرنی ہے، حق بیان کرنا ہے۔ یہ ان لوگوں کی اتنی زیادہ ہمارے ہاں وہ ہو گئی ہے کہ جب ہم ایسے کسی بھی شخصیت کا نام لیتے ہیں جو سنیوں کے ہاں تو قبول ہے لیکن ان کے ہاں قبول نہیں ہے،
تو یہ آ کے بڑی شد و مت سے اس کا انکار کرتے ہیں، لانتے دیتے ہیں، کہتے ہیں تمہارا حشر ان کے ساتھ ہو، فلانا ہو۔ دیکھو جب اللہ اور اس کے رسول نے کسی کا ایمان قبول کر لیا تو قبول کر لیا۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ کیا تم نے ان کے دل چیر کے دیکھے تھے؟ نہ ایمان سے بتاؤ، یہ مرزا اینڈ کمپنی جو ہے، انجینئرنگ کی جو کمپنی ہے، ان کے ہاں بھی ہے، وہ دل سے نہیں لائے تھے۔ وہ اللہ کے بندے تم نے دل چیر کے دیکھے تھے، اللہ نے تمہیں دلوں کا حال کا علم دے دیا ہے، اور وہ بھی 1400 سال کے بعد۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ العظیم۔ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی کہ جب کسی کے بارے میں ذکر کرتے ہیں تو یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ ان کے ایمان کو اللہ اور اس کے رسول نے قبول کیا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے ایک بات قبول کر دی تو تم اور ہم ہوتے کون ہیں کچھ کہنے والے؟ ہاں، صحابہ معصوم نہیں ہوتے، لیکن صحابہ کا معاملے کا فیصلہ اللہ نے تم سے کرانا ہی نہیں ہے۔ تم سے تو تمہارے معاملے کا فیصلہ کرانا ہے بس، کہ تم نے یہاں کیا کیا۔ تم دوسروں کے معاملوں میں الجھتے پڑے ہو کہ اس نے کیا کیا اور اس نے کیا کیا۔ وہ تو ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، تم کیا ہو؟ نہ 3 میں نہ 13 میں، اپنی فکر کرو۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو اس واقعے کو آپ کے سامنے بتانے کے کئی مقاصد تھے۔ ایک تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق واقعہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ مبارکہ جو ہے وہ بیان کرنا اس کا ایک اپنا ہی لطف ہے۔ اس لیے میری یہی خواہش رہی کہ جب میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 8 سال کام کیا تو پھر کسی اور شے پہ نہیں کام کیا، کسی اور ٹاپک پہ نہیں کام کیا، پھر اسی ایک ٹاپک پہ کام کیا۔ اور آج بھی میرا تو دل کرتا ہے کہ سارے ٹاپکس رکھ کے بس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی کام کرتا رہوں۔ حالانکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ 450 سے زائد دروس سیرت النبی پر ہم نے اس چینل پہ جمع کیے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن بس دل کرتا ہے کہ اس پہ اسی ٹاپک پر بندہ کام کرتا رہے۔ اس پہ اتنے ذخائر ہیں، اتنے باتیں ہیں، اتنی معلومات ہیں کہ اور کوئی چیز کا ذکر بندہ نہ بھی کرے تو چلتا رہتا ہے کہ بندہ جو ہے اس کی آخرت کا سامان ہوتا رہتا ہے۔ اینی وے، اپنا خیال رکھیے گا۔ ایک تو یہود کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کس قدر معلومات تھیں، ایک زاویہ اس کا یہ بھی ہے۔ دوسرا زاویہ یہ ہے کہ انسان کو خبر نہیں ہوتی کہ وہ کبھی کوئی بات کہہ دیتا ہے اور پھر وہ آنے والے زمانے میں بات پوری ہو جاتی ہے۔ اور تیسری بات، امی لفظ کا مطلب وہ بھی آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر بتانا تھا، پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور پھر ایک تاریخی واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھنا تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا اور ابو سفیان کا، اور بہرحال اور پھر وہ اس پر بھی بات کرنی تھی کہ جب ایک انسان مسلمان ہو جائے اور خاص طور پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مسلمان ہو کر صحابیت کے درجے پر آ جائے اور اللہ اور اس کے رسول اس کا اسلام قبول کر لیں، تو کوئی اس کے بعد بھی اعتراض کرے تو اس سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہوگا، سفہاء میں سے کوئی نہ ہوگا۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی آسانیاں فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.